یہاں سے بات شروع کی ہے کہ اس گروپ کے لیے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ سرنڈر کر دیں اپنی مرضی، کیونکہ آپ کی مرضی ٹائم اینڈ اگین بار بار جب آپ نے ایکسرسائز کی، جب اپنی مرضی کو آپ نے آگے چلایا، اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے تو یہ بڑی مشکل سی بات، بٹ دس از واٹ ہیز ہیپن۔ تو آپ نے جو ویل ہے، جو پہیہ ہے، اس کو کتنی دفعہ ری انوینٹ کرنا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ ہونا ہی نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مکمل طور پہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو مکمل ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا، شفاف ہونا پڑے گا۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر گھر والوں کو پل پل کی بھی میں خبر دیتا ہوں کہ میں کہاں ہوں اور پھر ان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ڈرگز میں ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ وہ کاروبار ایڈکشن کا جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں۔ ہم ایک کنگ بیبی سنڈروم میں چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا کنگ، میری بات مانی جائے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانا جائے، اور دوسری طرف ہم ایک چھوٹے بیبی بن جاتے ہیں کہ سب میری کیئر کریں۔ میری کیئر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہی نہیں ہے، اور اگر کیا ہے تو ایک شارٹ پیریڈ کے لیے کیا ہے، اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے کہ وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، کنٹریبیوٹنگ اینڈ پہ ہیں ہی نہیں، یا وہ وکٹم رول میں ہیں، وہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں اور وہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، یا وہ بلیمنگ میں رہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں سب آپ کا کیا ادھر ہے۔ ساری بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ 100 ڈیز پروگرام ہو، 40 دن کا ہو، جتنا، اگر آپ اپنے موڈ کو، مزاج کو مینیج نہیں کر سکتے تو آپ کا ریلیپس ہو جائے گا۔ کون سا والا؟ ایموشنل ریلیپس ہو جائے گا۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو سنبھالیں گے کیسے؟ یو ول گو ٹو یور اولڈ ویز، آپ اپنے پرانے طریقوں پہ چلے جائیں گے۔ جب پرانے طریقوں پہ چلے جائیں گے تو پھر اٹ از جسٹ میٹر آف ٹائم، پھر آپ چھوٹی چیز سے شروع کریں گے۔ میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ہیبٹس کے یا ایڈکشنز کے غلام بنتے ہیں، اور جب ہم ایک چیز ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ عادت بن جاتی ہے، اور بڑی پکی عادت بن جاتی ہے۔ جب ہم وہ نہیں کرتے، مثلا ایک دن میں گزروں نہیں کون کھائی، 21 دن میں گزروں وہیں سے، یا اگر مجھ سے وہاں نہیں گزرا جاتا، وہاں پہ تو میں اپنا راستہ بدل لوں، دوسرے راستے سے جاؤں۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ باہر جانے سے پہلے، دیکھیے باہر جا کے تو آپ کی مرضی ٹیسٹ ہو جائے گی نا، باہر نیٹ پریکٹس تو یہاں کرنی ہے نا یار۔ اگر ذرا سی بات پہ آپ کو غصہ آ گیا ہے، آپ کا موڈ خراب، کوئی بھی نیگیٹو، بے چینی ہو گئی ہے، یا غصے میں آ گئے ہیں، یا آپ نے بلیم کرنا شروع کر دیا ہے، یا اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہی تو پیٹرنز تھے پہلے، سیم پیٹرنز۔ میں بڑا مظلوم ہوں، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ بھئی ہو تو گئی ہے، تو اب تو ٹھیک کر لیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہو گئی ہے، اب یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت سے لوگ جو ایڈکشن میں ہیں وہ اپنے پاسٹ سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے پاسٹ سے نکلنا چاہیے نا بیٹا، پاسٹ سے نکلنا، دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کار چلا رہے ہیں، اوکے، پیسٹ کی مثال دینے لگا۔ آپ نے کہا نا نارمل لوگ پیسٹ سے نہیں نکلتے، تو میں نے کہا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، شاید سمجھ آ جائے۔ آپ ایک کار چلا رہے ہیں، اس کی ایک ونڈ سکرین ہے سامنے، اس کا سائز سے اتنا ہے، اور ایک ریئر ویو مرر ہے جسے آپ پیچھے دیکھتے ہیں۔
اس کا سائز اتنا ہے. اب آپ سوچیں کہ ہم اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں, ریئر ویو مرر اتنا بڑا کر دیتے ہیں اور اسکرین جو ہے وہ اتنی سی کر دیتے ہیں, کیا ہوگا؟ مسئلہ کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ کے چانسز ملٹی فولڈ بڑھ جائیں گے. یہ 3 الفاظ کو آپ نے کمپلیٹ سرنڈر سمجھا ہے تو آئی ایم ہیئر ٹو کریکٹ یو. ہاں, ہیلپ لیسنس کا مطلب یہ ہے کہ میں بے یار و مددگار ہوں, مجھے کوئی ہیلپ اویلیبل نہیں ہے اور میں کبھی بہتر نہیں ہو سکتا. اب آ جاتے ہیں ہیلپ لیس پہ. ہیلپ لیس کا مطلب ہے کہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہوپ لیس کا مطلب ہے کوئی امید ہی نہیں آگے. اٹ ول نیور چینج, اٹ ہیز بین لائک دس, اور آئندہ یہ چینج ہونے والا کبھی نہیں ہے. تیسرا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا کم تر سمجھنا کہ اب یہ کبھی ریسٹور نہیں ہو سکتا, کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, کوئی چیز نہیں ہو سکتی. شیم کا کانسیپٹ آپ سمجھ گئے نا کہ واٹ از شیم اینڈ واٹ از گلٹ, واٹ از ہیلدی شیم اینڈ واٹ از ٹاکسک شیم. ہیلدی شیم کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے غلطی کی. انسان سے ہو جاتی ہیں غلطیاں, بڑی سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے, مگر میں اس غلطی کو درست کروں گا. دس از ہیلدی شیم. میں اس غلطی کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اب اگر کبھی غلطی ہوگی, جو کہ ہوگی, تو یہ نہیں ہوگی کوئی اور غلطی ہوگی, سیم غلطی نہیں ہوگی, کوئی اور غلطی ہوگی. اور ٹاکسک شیم یہ ہے کہ میں کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, میں بندہ ہی غلط ہوں, میری ہستی غلط ہے, آئی ایم ناٹ دی گڈ پرسن. یہ آپ نے اپنے آپ کو ایک پھنسا لیا ہے اس میں. روٹین کو سٹک کرنے کے لیے ریپٹیشن چاہیے نا, ڈسپلن اسی کو کہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو اس سے دور لے جانے کی کوشش کریں گے. بڑے سارے خیالات آئیں گے, نہیں آج نہیں کل کر لیتے ہیں, چلو آج چھوڑ دیتے ہیں. مگر کوئی بھی چیز کو ہیبٹ بنانے کے لیے, جیسے کسی بھی چیز, ایڈکشن میں کیا ہوتا ہے, شروع میں تو ہم جتنی چیز لے رہے ہوتے ہیں, جس چیز کے بھی ہم ایڈکٹ ہوتے ہیں, شروع میں اتنی تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو اصل میں جواب دے رہا تھا, اس کے 2 پوائنٹس آپ کو بتا رہا تھا. پہلی یہ چیز ہے کہ جب کوئی بندہ صدمے میں ہوتا ہے تو صدمہ پتہ ہے آپ کو کس چیز کا ہوتا ہے؟ صدمہ ہمیشہ کس چیز سے آتا ہے؟ صدمہ یا اس چیز سے آتا ہے کہ ہم کسی چیز سے بہت پیار کرتے ہوں, بہت پیاری چیز جدا ہو جائے, ایک صدمہ اس سے آتا ہے. ایک صدمہ اس چیز سے آتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے بہت کوشش کریں اور وہ ملے ہی نا, یہ بھی صدمہ ہے. تو آپ کے کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو میتھمفیٹامین کے ساتھ بڑا لمبا ساتھ رہا ہے, اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اب ڈینائل سے بندہ نکلتا ہے نا, تو پھر وہ صدمے کے حصے بتا رہا ہوں. صدمے کا پہلا حصہ ہے کہ مانو ہی نہ, دوسرا حصہ یہ ہے کہ غصہ کرو کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, کہ یار یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, میں یہ نہیں لے سکتا, یہ کہانی ختم ہو گئی ہے, اب یہ آئندہ نہیں کرنا. یہ میں نے ذرا آپ کو گریف کے حساب سے سمجھائی ہے بات. اب ہم ڈیزیز کانسیپٹ کے حساب سے جو آپ کا سوال ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں. ڈیزیز کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر, ہمارے یہ جو لاٹ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے اندر ایک فزیکل جسمانی میٹابولک ایرر آ گیا, ایک خرابی آ گئی. پہلے وہ نشہ کرتے تھے, نشہ بڑا اچھا ہضم ہوتا تھا اور اس کا سرور ملتا تھا. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ نشہ کرتے ہیں تو سرور نہیں ملتا, بلکہ اس کی خرابیاں ملتی ہیں.
اور یوفورک ریکال یہ کہتی ہے کہ میں نشہ بڑھا لوں تو شاید وہ بات بن جائے. اور نشہ جو وہ کرتے ہیں جو اس کا ہائی رہتا تھا زیادہ دیر، اب وہ اتنی دیر نہیں رہتا، تھوڑی دیر رہتا ہے. تو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے اور فریکوینسی بڑھانی پڑتی ہے. کا بز جو ہے وہ چھوٹا ہے، میتھ کا بز لمبا ہے. کیونکہ کوکین کا جو بز ہے اس میں آپ کی جو ڈوپامین ہے وہ سائنیپسز میں جہاں پہ ہوتی ہے، جہاں پہ وہ ریسیپٹرز پہ لگتی ہے، جہاں پہ وہ اچھا فیل کراتی ہے، وہ کوکین اس کو ری ایبزارب دوبارہ سے واپس نہیں جانے دیتی، وہیں پہ رکھتی ہے. جبکہ میتھمفیٹامین جو ہے وہ ڈوپامین کو بڑھا دیتی ہے، اس کی جو پروڈکشن جو ہے نا، ڈوپامین کی پروڈکشن کو بھی بڑھا دیتی ہے اور ایبزارب بھی نہیں ہونے دیتی. کو ڈیزیز کانسیپٹ سے جب بتایا تو یہ کہا کہ آپ کر نہیں سکتے کوئی اور ڈرگ چھوڑ کے دوسری نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے اندر ایک فزیکل میٹابولک ایرر آ گیا ہے. آپ جو بھی ڈرگ کریں گے اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا، نقصان ہونے والا ہے. ایک تو یہ بات ہے، تو سبسٹیچیوٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہوتا ہے تو بندہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو وہ ایسے اس چیز کو پکڑ، اس کو پکڑ، تو اس کو یہ کسی پراپر چیز کو پکڑنا چاہیے اور وہ ہے ریکوری. وہ یہ اگر کہے کہ میں میتھ تو نہیں کروں گا، شراب کر لوں گا پر تھوڑی سی کروں گا. تو جتنے بھی ایڈکشن میں لوگ ہیں وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے اور وہ ہے لاس آف کنٹرول. ایڈکشن کا ایک حصہ یہ بھی ہے نا، لاس آف کنٹرول، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی سی کروں گا، میں تھوڑی سی کروں گا. کیا وہ سارے تھوڑی سی کرتے ہیں؟ تو بتانے لگا ہوں کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک تو میں اس لیے شراب پیتا تھا کہ جو ہے نا پارٹی موڈ آن رہے، تھوڑا ٹپسی رہے، تھوڑا سا جو ہے نا ایک سرور رہے، ایک نشے میں رہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا لوگ کرتے ہیں، پر آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. تو آپ اگر کسی چیز سے ڈر رہے ہیں، اسٹیج فرائٹ ہے، تو اصل میں اسٹیج پہ آنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو خدا نخواستہ کوئی گولی مار دے گا؟ کس بات کا آپ کو ڈر یا خوف ہے؟ ڈر یہ ہوتا ہے، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، بہت زور دی، اچھا پھر رک جائے. ڈر یہ چیز ہوتا ہے جو حقیقت میں جیسے آپ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں اور بالکل آپ ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو کچھ ڈر تو ہونا چاہیے نا. تو ڈر آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ہم ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. یہاں سانپ آ جائے تو میں نہ ڈروں. تو جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں ان سے آپ ڈرتے ہیں کہ بھئی مجھے نقصان نہ ہو جائے. خوف یہ ہوتا ہے وہ جو انہوں نے بات ابھی کی تھی کہ ضرورت سے زیادہ کسی چیز سے ڈر جانا. مثال کے طور پہ یہ جیل روڈ جو ہے، اس پہ اگر ہم نے کراس کرنا ہے تو ٹریفک فل اگر چل رہی ہے، 1-2 بجے کا وقت ہے دوپہر کے، تو ٹریفک بہت تیز ہے، تو ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے ہمیں. اور رات کے 2 بجے کیا ہوگا؟ کم ہوگی ٹریفک، تو اس وقت کراس کرنا آسان ہے. اگر کسی کو فوبیا ہے فلائٹ کا، اس کو لگتا ہے کہ میں اگر ایروپلین پہ بیٹھوں گا تو جہاز گر جائے، تو وہ بالکل ٹریول ہی نہیں کرتا. تو یہ فوبیا ہے کہ یا ڈر ہے؟ یہ جو ہے جعلی طریقہ، تھوڑی دیر کے لیے یہ جعلی طریقہ ہے. یہ جب اتر جائے گی تو جو بندہ اپنے آپ کو شیر سمجھ رہا ہے اس کو پتہ چلے گا میں تو بلی کا بلونگڑا ہوں. تو اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم
آہستہ آہستہ اپنا کانفیڈنس بلڈ اپ کریں. جن چیزوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے وہ حقیقت پہ خوف ہوتا ہے، خوف وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی. وہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں کی ہوتی ہیں. تو ہم کیسے اس کو بلڈ اپ کریں؟ سلولی اینڈ گریجولی، آہستہ آہستہ ہم اپنا تھریش ہولڈ بڑھائیں. یہ جو اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، اپنی صلاحیت بڑھائیں. یہ جو آتے ہیں وہ ایک ہائی جمپ مارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ڈولفنز ہوتی ہیں ان کا کئی دفعہ تماشا دکھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈولفنز ہیں وہ ایک رسہ ہے، اس کے اوپر سے ایسے چھلانگ مارتے ہیں اور پھر ان کو کوئی وہ کھانے کی چیز دے دیتے ہیں. تو وہ سٹارٹ وہاں سے نہیں کرتے، سٹارٹ وہ رسہ پانی کے نیچے ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، پانی کے اندر ہی کرتے کرتے وہ پانی کی سطح تک لے آتے ہیں، پھر وہ وہاں سے کودتے ہیں، پھر وہ اور اوپر کر دیتے ہیں. تو جس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے، وہ جو بھی جس کا مسئلہ ہو، وہ سٹیج فرائٹ ہو یا سوشل فوبیا ہو، تو وہ تھوڑا یعنی کہ جیسے یہاں پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا. مجھے کسی نے کہا کہ جب آپ بات کر رہے ہو اسٹیج پہ جا کے اور آپ کو لوگوں سے ڈر لگے تو آپ یوں دیکھ کے بات کریں، نیچے دیکھیں نہ، لوگوں سے آنکھیں نہ ملائیں، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے آپ بول نہ سکیں. تو یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ شراب پی کے آپ اپنا کانفیڈنس بلڈ کر لیں، یا جس سے نہیں مل سکتے یا سوشل فوبیا ہے. تو آپ تھوڑے سے شروع کریں. جیسے یہ سڑک کراس کرنے کا فوبیا ہے یا فلائٹ کا فوبیا ہے، تو کیا کریں کہ آپ ایئرپورٹ پہ جا کے جہاز کو اڑتے ہوئے اور لینڈ کرتے ہوئے دیکھیں، پیسنجرز کو باہر آتے ہوئے دیکھیں. سڑک کراس کرنی ہے تو پہلے اپنے گھر کے باہر سڑک جو ہے اس پہ کراس کریں، پھر یہ رات کے وقت جب کوئی بھی نہیں ہوتا اس وقت کریں. تو سلولی اینڈ گریجولی ہم کیمیکل ڈپینڈنس سے اپنا مسئلہ حل نہ کریں، بلکہ ہم اپنا مسئلہ ان دوائیوں سے حل کریں اگر کرنا ہے جو کہ لیجیٹمیٹ ہیں اور جو ڈاکٹر نے دی ہیں، اور پھر اس سے ان ٹچ رہیں اور پھر سیلف پرسکرپشن نہ کریں. تو پینک اٹیک جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں اگین لگتا ہے کہ یہ جو کام ہم کرنے والے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. تو یہ جو پینک اٹیک ہے اس کا حل یہ ہے کہ یہ بڑا ایکسٹریم ہے نا، ایسے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ایکسٹریم ہے. وہ جو میں پہلے بتا رہا تھا اس سے نہیں مسئلہ حل ہوتا، تو پھر میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر میڈیکیشنز ایسی اویلیبل ہیں. تو میڈیکیشن کے بعد پھر سی بی ٹی کی ضرورت ہے، یعنی جو ہمارا بلیف بن گیا ہے کہ یہ اس سے یہ نتیجہ نکلے گا اور ہمارے سارا بے چین ہو جاتے ہیں اور ایموشن، تو اس کو بلیف کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ کوئی فوجی ہوتا ہے، وہ کسی جنگ سے گزرا ہوتا ہے، کوئی ٹراما سے گزرا ہوتا ہے، تو وہ اس کو خواب آتا ہے، وہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس کے پی ٹی ایس ٹی. تو یہ پھر ہم کچھ میڈیکیشن اور کچھ جو ہے وہ سی بی ٹی تھیراپی، سائیکو تھیراپی، اس سے پھر یہ بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مگر جو بنیادی بات ہے، ڈرگز پہ ڈیپینڈ کر کے اپنا مسئلہ حل کرنے کی بجائے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے جس چیز سے بھی ڈر لگتا ہے اس سے فیس کریں، فیس یور فیئر، مگر گریجولی. تو اس کے آگے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے ڈی سینسٹائزیشن، یعنی جو بھی ہمیں چیز تنگ کرتی ہے اس کو گریجولی ڈی سینسٹائز کریں. اور ایک ہوتی ہے فلڈنگ. فلڈنگ نہیں، وہ مسئلہ اور طرح کا ہے، مگر یہ مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں.